کیونکہ اب یہ جو اسرائیلی دہشت گردی ہے مسلم ممالک سوچتے تو بہت ہیں، اتحاد کی باتیں بھی بہت کرتے ہیں، جو ہم نے پہلے بھی فلسطین کے معاملے پر بھی دیکھا، لیکن کوئی عملی قدم اس طرح سے جس کو کہا جائے کہ کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا سکے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب مسلم ملکوں کا اسرائیلی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے جو عملی اقدام اٹھانے کا عزم ہے، تو کیا متحد ہو پائیں گے یہ مسلم ممالک، کوئی اسرائیل کے خلاف عملی قدم اٹھا پائیں گے؟ یہ ہماری اور آپ کی جو ہے نا خواہش تو ہو سکتی ہے، اور خواہش ہے بھی، اور ابھی سے نہیں ہے، کئی اشروں سے خواہش ہے، اور صرف اس لیے خواہش نہیں ہے بلکہ مسلم پاور، مسلم ممالک جو ہیں وہ ایک جو ہے قوت بن جائیں. لیکن یہ صرف خواہش ہی ہے ہماری، اس پہ عملی طور پہ تو ممکن نظر نہیں آتا کہ کوئی مستقبل میں بھی اس پہ جو ہے عمل ہو سکے گا. جو اسرائیل تو چلے ایک بہت دور کی بات ہے نا، کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کی سپورٹ ہے، اور دنیا بھر کی جو کاروباری مافیاز ہیں ان کی جو ہے وہ سپورٹ ہے. یہ مسلم ممالک تو جو کشمیر کے معاملے میں بھی کھل کر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کبھی کھڑے نہیں ہوئے، تو اسرائیل کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ اب کھڑے کیوں نہیں ہوئے، اس پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے. دیکھیں، یہ صرف پاکستانی واحد ملک رہ گیا دنیا کے اندر جہاں مسلم امہ کا چورن بکتا ہے. دنیا نے اس چورن کو نا بیچنا جو ہے نا وہ چھوڑ دیا. لیکن اسرائیل کا معاملہ دوسرا ہے. اس کو آپ دیکھیں مسلم اور غیر مسلم سے ہٹ کے بھی دیکھیں، وہاں انسانیت کے ساتھ جو ہے نا وہ ظلم ہو رہا ہے. فلسطین پہ جس طریقے سے اسرائیل نے بربریت کی ہوئی ہے، اس کا تو مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے نا. یعنی کہ امریکہ میں، یورپ میں جن لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، عام انسان جو ہے وہ ظلم کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں، وہ ظلم کو جو ہے نا وہ ظلم کہہ رہے ہیں. وہ امریکہ پہ اور یورپی اپنی حکومتوں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کی جو اتنی کھلی آپ حمایت کرتے ہو، اس حمایت کو جو ہے بند کر دو. لیکن اگر آپ کو کوئی آواز نہیں ملے گی تو جن آپ اسلامی ممالک کی بات کر رہی ہیں، انہی ممالک میں جو ہے یہ آواز نہیں ملے گی. چلے پاکستان میں تو لوگ پھر بھی عام آدمی جو ہے بات کر لیتا ہے، یہاں تو آپ یہ لوگ تو جو یہ آپ کے ممالک ہیں، مسلم امہ کے اکثریتی ممالک ہیں، وہاں تو اس بات کی بھی عام آدمی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ جو اسرائیل کے خلاف جو ہے نا وہ بات کر لے. یہ اب اس کو بھی آپ مذہب سے ہٹ کے دیکھیں نا، چھوڑ دیں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہے، سامنے والا جو ہے مسلم ہے یا نہیں ہے. انسانیت تو رسوا ہو رہی ہے، انسانیت کا قتل عام تو ہو رہا ہے. کس طریقے سے بچوں کو جو ہے ان کا رزق جو ہے چھینا جا رہا ہے، وہ فاقے سے اور پیاس سے جو ہے نا وہاں کے بچے جو ہیں مر رہے ہیں. وہ اسرائیل جو انسانوں کو تو مار رہا ہے، زندہ لوگوں کو بھی جو ہے نا اس نے جو ہے نا وہ زندہ لاشیں بنا دیا. ان کو کھانے پینے کا سامان جو ہے اس تک کی رسائی جو ہے نا اس نے جو ہے نا ختم کر دی ہے. اتنی صفاقی کی مثال اس دنیا انسانی تاریخ میں تو شاید بہت ساری مل جائے ہمیں، لیکن حالیہ تاریخ میں تو شاید ایسی مثال نہیں ملے گی جو بربریت اور جو ظلم آج کی جدید دنیا میں، جہاں ایک انسانیت جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت عروج ملا ہے، اس دنیا میں جو اسرائیل جو مظالم کر رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی انسان رات سے ابھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، ایک عورت کے ساتھ معمولی نوعیت کی اگر زیادتی ہو جائے تو دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں. لیکن اسرائیلی بربریت پہ تو ہمیں یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی نظر نہیں آتی، یہ مسلم ممالک بھی ہمیں نظر نہیں آتے. لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جس طریقے ظلم ہو رہا ہے، جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جو تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ معاملہ جا کے جو ہے نا وہ رکے گا کیا؟ اتنا کچھ آپ نے کر لیا، پھر بھی وہ آپ کے گھر میں گھس کے آپ کے مہمان کو مار رہا ہے. وہ آپ کا احترام کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ آپ کو عزت دینے کو جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے. اور یہ بھی جو اب تک کی صورتحال آئی ہے سامنے، اس سے لگ رہا ہے کہ اس حملے میں جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ براہ راست جو ہے ملوث ہے. امریکہ کی جو ہے اس حملے میں جو آشرواد ہے، تو ان ممالک کو سوچنا چاہیے کہ آپ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی جو ہے آج بھی جو ہے آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ نہیں ہوا. وہی والی بات ہے کہ چند خاندانوں کی دولت تو ان ممالک میں جو وہ محفوظ ہو گئی ہوگی، لیکن عزت و توقیر میں ان کی جو ہے نا اضافہ نہیں ہو رہا، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی. جی ایاز صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اب اسرائیلی دہشت جس طرح ان کو ادراک تو ہے، خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کوئی خوش فہمی میں نہ رہے، غزہ کی بات سب کی باری آئے گی. جس طرح پاکستان ایٹ لیسٹ بات تو کرتا ہے اور کر رہا ہے جتنا وہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن جو دیگر مسلم ممالک ہیں، ایک اتحاد کی صورت میں جب یونٹی ڈیفینیٹلی پھر اسرائیل پر بھی، امریکہ اگر انڈائریکٹلی ہے تو اثر انداز تو ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس محاذ پر یہ ایک ساتھ ہوں گے؟ پاکستان کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں نا آپ، ظاہر ہے وہ براہ راست تو ہمارا جھگڑا نہیں ہے نا اسرائیل کے ساتھ. لیکن وہ جو اسلامی ممالک جن کی اب بات کر رہی ہیں بنیادی طور پہ، جن پہ حملے ہو رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک پہ حملہ کیے جا رہا ہے، اس کو ظاہر ہے روکنے والا تو ہے کوئی نہیں. پھر قطر پہ جہاں پہ امریکی اڈے ہیں وہاں پہ حملہ کرنا، آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کر دیا ہوگا؟ نو. میکسیمم ریئیکشن کیا ہے؟
سعودی وہ جو کراؤن پرنس ہیں ان کی آپ بات کر رہی ہیں نا MBS کی کہ جی وہ کہہ رہے ہیں جی عملی اقدامات کرنا ہوں گے، پھر یہ ہے کہ جی عالمی برادری کی ذمہ داری ہے اسرائیل کو روکے. یہ میکسیمم ہے نا. عملی اقدامات آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے. ہاں بیان بازی کی حد تک ٹھیک ہے، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ آپ نے ایک اسلامی فورس بنائی تھی. وہ لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید وہ اسلامک فورس اس طرح کی قوتوں اور طاقتوں کے خلاف ہی وہ کام کرے گی، لیکن نہیں، وہ اس کا بظاہر کوئی وجود نہیں ہے. بہت قریب تھے UAE کے بعد اور بھی عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، لیکن اس کے بعد حماس اگر اس وقت اٹیک نہ کرتا تو آج سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. آپ نے اس سے تعلقات بھی قائم کر لیے. اب بات ہو رہی ہے ٹرکی کی، اس کے بعد ترکی کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ باقی کچھ بھی نہیں رہ جائے گا نا. اسرائیل کو اب لگتا یہ ہے کہ اس کے پاس لائسنس ٹو کل ہے، وہ جہاں چاہے گا اٹیک کر دے گا، اور چونکہ امریکہ بہادر اس کے ساتھ ہے. ٹرمپ صاحب بظاہر تو انہوں نے کہا اس کے کہ جی وہ بڑا ان کو افسوس بھی ہوا اور یہ اور وہ، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ امریکہ کو نہیں پتا تھا قطر پہ اٹیک سے پہلے اسرائیل کے. وہ یقیناً پتا ہوگا، اسی لیے اس نے آرام سے کر بھی لیا. اب جتنا مرضی انفلوئنس ہو اسرائیل کا امریکہ کے اندر، لیکن اتنا نہیں ہو سکتا کہ وہ مطلب امریکہ کے جہاں پہ فوجی اڈے ہیں وہاں پہ آرام سے وہ اٹیک کر دے اور کہے جی کہ بس ٹھیک ہے ہم آرام سے اس سے نکل جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اسلامی ممالک یہ ہم ایک مدت سے کہہ رہے تھے، جب تک غزہ میں جو ہوتا رہا اس پہ مطلب یہ عملی اقدام کی بات کسی نے نہیں کی. چلیں ایک لمحے کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ MBS جو بات کر رہے ہیں کہ جی عملی اقدام کرنا ہوگا، تو شاید وہ کوئی عرب ممالک مل کے اب کوئی اس کی اسٹریٹجی بنانے کا سوچ لیں. میں مان لیتا ہوں کہ وہ مطلب مجھے ان پہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں ان کے نیت پہ شک کروں، وہ میں تسلیم کر لیتا ہوں. لیکن اسرائیل کو اس طرح نہیں روکا جا سکتا جس طرح سے وہ چل رہا ہے، اور امریکہ کی آشیرواد ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ بڑا اچھا کیا ہم نے سلامتی کونسل کا اجلاس کے لیے. پاکستان تو یہی کر سکتا تھا، اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتا تھا. لیکن سٹل انڈیا اور اسرائیل چونکہ بہت کلوز ہیں، تو مجھے نیئر فیوچر میں یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا اور امریکہ بھی کلوز ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں اسرائیل بہت اہم رول پلے کرے گا. تو ہمیں اس لیے یہاں پھر بڑے احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے پاکستان کو، کیونکہ جب انڈیا کے قریب دوبارہ وہ جو بھائی اور دوستی والا معاملہ ہو جائے گا، اور ٹرمپ ایک دو بار یہ اشارے دے بھی چکے ہیں نریندر مودی کے حوالے سے، اس وقت ہمیں پھر ظاہر ہے کچھ چیزیں سوچنی پڑیں گی کہ ہم امریکہ کے اتنے زیادہ کلوز